دو اس کی سسٹرز اور والدہ دے آر بیسڈ نیو یارک امریکہ، ان سے کوئی رابطہ ہے آپ کا؟ ان سے ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ہم نے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ سوال ابھی تک، کچھ سوالوں کے جواب رہتے ہیں کہ واٹ واز دی ریزن، آیا نیو یارک میں کچھ ہوا تھا، ویدر دیٹ مرڈر واز پری پلانڈ، یا یہاں آ کے اچانک وہ سچویشن بن گئی. جو نیبرز تھے، علاقے کے لوگ تھے، ہم نے بہت سارے لوگ شامل تفتیش کیے تھے. کتنے لوگ آپ نے شامل تفتیش کیے ہیں؟ تقریباً کوئی 10-12 بندے ہم نے شامل تفتیش کیے تھے. ڈیٹین تو کسی کو نہیں کیا؟ نہیں ڈیٹین، کیونکہ ڈیٹین کرنے کا مقصد ہی نہیں بنتا تھا. شامل تفتیش کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نوٹس بھیج کے ان کو بلایا، ان سے پوچھ تاچھ کی، کس طرح ہوا، کیسے ہوا، کیا دیکھا، کیا محسوس. محمد مصور خان کاکڑ 10 سالہ جو بچہ ہے، پولیس اسٹل کلو لیس اباؤٹ ہم. دیکھیے، مصور خان کے کیس میں اس وقت میں آپ کو کوئی انفارمیشن اس لیے شیئر نہیں کرتا، اس کیس کی پوری سپرویژن اور پورے کیس کو لک آفٹر کر رہے ہیں ڈی آئی جی کوئٹہ اعتزاز احمد گرایا. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اس وقت میرے ساتھ ایس ایس پی سیریس انویسٹیگیشن ونگ زہیب محسن صاحب موجود ہے. ذرا پوچھیں گے اوورال کرائمز کے حوالے سے، لیکن میں ذرا سٹارٹ لوں گا امریکن لڑکی کا یہاں پہ مرڈر ہوا اس حوالے سے. اسٹیٹ آف انویسٹیگیشن اس وقت کیا ہے سر؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جس کیس کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، جو ایف آئی آر نمبر 28 سال کا تانہ گول منڈی کا، جہاں پہ ہیرا نامی لڑکی کی ایک مرڈر ہوتی ہے، اس میں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90 سے 95% ہماری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. میں 90 سے 95% کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں جو اکیوزڈ انوالو تھے، جس میں اس کا باپ تھا اور اس کے ماموں تھے، وہ ہم نے 28 کو اریسٹ کیے تھے، 28 نیکسٹ ڈے، بالکل جنوری کو. اور ان کی پھر اریسٹ کے بعد ہم نے جوڈیشل ریمانڈ لی تھی، فرسٹ 9 days کی، پھر 5 days کی جوڈیشل ریمانڈ لی تھی، جس میں پھر ہمارے ساتھ جو میری ٹیم نے کام کر کے ویپن جو یوز ہوا تھا وہ ریکور کر لیا تھا. پسٹل 9mm تھا. جو موٹر سائیکل اس کرائم میں یوز ہوا تھا اس کو بھی ہم نے ریکور کر لیا تھا. اس کے علاوہ پھر لڑکی کا موبائل بھی ہم نے ریکور کیا تھا، اپنے قبضے میں لے کے ان کو فورنزک کے لیے لاہور بھجوا دیا تھا، جس کی تاحال ابھی تک رپورٹ نہیں آئی ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاس ایویڈنسز وغیرہ تھے، سارے ہم اکٹھا کر کے عدالت میں چالان کی صورت میں جمع کر چکے ہیں. کانفیس کیا تھا میٹرنل انکل اور والد نے؟ جی دیکھیں، کنفیشن بیفور پولیس وہ تو نہیں مانتی عدالت. ہم جاتے ہیں کہ اس کے کلو سے کہ بھئی ہوا کیا تھا، جو اس کے فادر نے اور میٹرنل انکل نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا. تو ہمارا سوال یہ تھا کہ جی آپ نے کیسے کیا. جو میرا سمپل ساری کا کلام میں آپ کے سامنے انہوں نے کنفیس کیا، عدالت کے سامنے تو نہیں کیا؟ نہیں، ہمارے سامنے ڈیفینیٹلی کیا. پورے وہ سیریز میں بتا دیا کہ اسٹارٹ کیسے ہوا، گھر سے نکلے کیسے، ہم باہر گئے، موبائل لینے میں اندر گیا، پھر فائر ہوا، پھر یہ سارے انسیڈنٹ کا ڈیٹیل بتا دیا. اس کو ویریفائی کرنے کے لیے پھر ہم ریکوریز کی طرف گئے کہ جی کون سا موبائل تھا، موٹر سائیکل تھا، وہ موٹر سائیکل ہم نے ریکور کیا. پسٹل کون سا یوز ہوا ہے، جو کارٹریج، جو کوکا جسے کہتے ہیں لیم لینگویج میں، کارٹریج آن گراؤنڈ ہمیں ملا تھا، اس کو ویریفیکیشن کے لیے ہم نے لیبارٹری بھجوا دیا ہے کہ جو پسٹل ہم نے ریکور کیا اس کے ماموں کے مطابق وہ ڈیفینیٹلی کنفیشن ہی ہے کہ جو کرائم سین پہ ہمیں کارٹریج ملتا ہے اور پسٹل پہ ریکور ہوتا ہے، میچ کر جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر سارے قصے کا بتانا، وہاں پہ سائڈ پہ کہیں ایویڈنسز تھے. ڈیفینیٹلی جب ایک باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹی کو قتل کیا تو یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. بیٹی کا قتل بہت مشکل کام ہوتا ہے، انتہائی مشکل کام، نو ڈاؤٹ. تو ان سوالوں کا جواب اس کی ماں، اس کے 2 سسٹرز، متعدد بار ہم نے ان کو اپروچ کیا کہ آپ پاکستان آئیں، شارٹ لیو پہ آئیں، یا ہمارے ساتھ ویڈیو وہ لنک کے ذریعے ہمیں اسٹیٹمنٹ اپنے دیں. تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم عنقریب آ جائیں گے، بچوں کے اسکولوں کا مسئلہ ہے، چھٹیاں ہو جائیں گی پھر ہم آ جائیں گے. جیسے ہی آتے ہیں، مزید اس کیس میں اگر کوئی نئی چیز سامنے آئی تو پھر اس کو چالان کے تھرو ہم کورٹ میں پیش کریں گے اور کیس کو اکارڈنگلی لے کے چلیں گے. اچھا، اس حوالے سے ظاہر ہے یو ایس ایمبیسی بھی رابطے میں ہے، امریکن گورنمنٹ بھی ہے، یہ ساری ہیں. آپ نے ابھی تک کتنا پرسنٹ اس کا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی ہے؟ میرے پاس سے تو دیکھیں، میں اس کیس کا کمپلیٹ چالان جمع کرا چکا ہوں.
کمپلیٹ چالان کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس کیس کمپلیٹ ہو کے میں نے کلوز کر کے عدالت کے ٹیبل پہ رکھ دیا، اب اس کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا۔ رہی بات اس میں مزید انفارمیشن کی کہ کوئی اور انفارمیشن آتی ہے، پھر اس کے پیچھے ہم ایک چالان جمع کر کے تتیمہ چالان جسے کہتے ہیں، اس میں مزید چیزیں ہم ڈال دیں گے اگر کوئی چیز آ گئی سامنے۔ موبائل سے اس کے علاوہ والد اور میٹرنل انکل کے علاوہ کوئی اور انوالومنٹ تو نہیں ہے ابھی تک جو آپ نے چیک کی؟ جی ابھی تک تو ایز سچ اگر میں بات سوالوں کے جواب تھے جو وہاں پہ جو لوگ ہمیں دے سکے، جو نہیں دے سکے، ہم ان کو کلیئر کرتے گئے اور ان کو بھیجتے گئے۔ اور اریسٹ کی صرف اور صرف ہم نے یہ فادر کو پہلے اریسٹ کیا تھا، مطلب شامل تفتیش کر کے ساری چیزیں جب کلیئر ہو گئی تھیں اس کے بعد ہم اریسٹ کی طرف گئے تھے۔ پھر اس کا مٹرنل انکل، ان کو بھی فادر کے کہنے پہ، فادر نے جب یہ کہا تھا ان کو پھر ہم لے آئے، ان سے پھر انٹیروگیشن کیا، ان سے پھر جب پسٹل ہوئی ریکوریز باقی چیزیں ہو گئی ان کو بھی ہم نے اریسٹ کر لیا۔ پھر دونوں کو اکٹھے اریسٹ کر کے ہم نے 28 تاریخ کو ان کا جوڈیشل ریمانڈ لیا۔ مزید آپ کو بہتر انفارمیشن وہ دے سکتے ہیں چونکہ کیس ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے، چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کچھ چیزوں کو مثل پہ لانے کی، کچھ چیزوں کو آن گراؤنڈ، کچھ لوگوں کو جو وہاں پہ سرکمسٹانشیل ایویڈنسز تھے دائیں بائیں کے، ان کو ہم شامل تفتیش کرتے رہے ہیں۔ جو آپ کو ایکچوئل اسٹیٹس ہے وہ آپ کو ڈی آئی جی کوئٹہ ہی بہتر مجھ سے بتا سکیں گے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، پولیس نے جیولرز کو، خاص کر کوئٹہ کے جیولرز کو کیا پیغام ہے ایز اے ایس ایس پی سیریس کرائمز انویسٹیگیشن ونگ، اور یہ واقعہ کیسے ہوا ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ جب اس میں ٹوٹل 6 لوگ ملوث ہوتے ہیں اس ایک ڈکیتی میں، اور وہ دن دہاڑے ہوتا ہے شام کو تقریباً 4:30-5 بجے کے ٹائم پہ، جب ہم کیس کے آخر تک پہنچتے ہیں، بندے آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، تو بندے آؤٹ آف پروونس والے اکیوزڈ نکلتے ہیں۔ اب اسلام آباد سے یا پشاور سے چل کے آنا، کچھ لاکھ کے لیے ملازئی میں ایک گھر میں ڈاکہ ڈال کے واپس چلے جانا، یہ تو انسانی ذہن مان نہیں سکتی کہ گھر میں انوالومنٹ نہ ہو، یا گھر کے رشتہ دار یا گھر کا کوئی فرد یا نوکر، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں گھر میں انوالومنٹ۔ تو وہاں پہ جب یہ سارا کیس ہو گیا، بندوں کو ہم نے کچھ کو اریسٹ کر لیا، کچھ پینڈنگ تھے۔ اب جو باقیوں کے لیے مصیبت یہ بن گئی تھی کہ اسلام آباد کے یا باقی شہروں کے جیولرز تھے وہ سونا لینے سے انکاری تھے، کیونکہ ان کے پاس پروف نہیں تھا کہ یہ سونا ان سے بلانگ کرتا ہے اور یہ اصل مالک ہیں اس سونے کے۔ پھر مجبوری میں ان کو ٹریپ کیا گیا، اور کوئٹہ کے جیولرز ڈیفینیٹلی وہ کہتے ہیں کہ جی کوئٹہ کے جیولرز بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے، بغیر پروف کے، بغیر آنرشپ کے سونا لے لیتے ہیں، بغیر پروف کے، بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے، بغیر کسی ثبوت کے۔ ان کو یہ پتہ، وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ سونا اس کا ہے یا نہیں ہے، کوئٹہ کے جیولرز خرید لیتے ہیں۔ یہ جو ہم نے ایکیوزڈ کو اریسٹ کیا تھا، تو ہم نے پھر ان کو ٹریپ کیا کہ جی ان کے تھرو بھجوا دیا کہ جی یہاں پہ آ کے ہم سونا بیچ دیتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ٹریپ اس طرح ہو گئے کہ ان کو ہم نے یہاں بلایا تھا، ہم تھوڑا 1-2 ڈسٹرکٹ آگے گئے تھے، یوب تک ہم نے ان کو اریسٹ کیا تھا کہ بھی آئیں کوئٹہ میں سونا بیچتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کوئٹہ کے جتنے بھی میرے جیولرز برادری ہے، ان کی کمیٹی ہے، ان کی کمیونٹی ہے، یا ان کا کوئی آرگنائزیشن ہے، ان کو صرف اور صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را جب بھی آپ کے پاس کوئی گولڈ آتا ہے ہیوی کوانٹٹی میں یا ہیوج کوانٹٹی میں، آپ اس طرح نہ لیں۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ بہت زیادہ ہے، اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ سارے سونا چوری کا ہو، کبھی کبھار مالدار لوگ اپنا سونا بھی بیچ سکتے ہیں۔ اگر اس کے پاس کوئی پروف نہ ہو، آپ اس کے پاس اونرشپ کی کوئی آئیڈینٹی نہ ہو، وہ بتا نہ سکے کہ میرا ہے، تو نیئرسٹ پولیس اسٹیشن کو صرف ایک انفارمیشن دے دیں کہ ہیوی کوانٹٹی میں ہمارے پاس اتنا سونا آ گیا ہے، اس کی یہ آئیڈینٹی ہے۔ وہ تانے کا متعلقہ تانے کا ایس ایچ او یا ڈیوٹی آفسر اس کے اپنے پاس لکھ لیتا ہے، رجسٹر کر لیتا ہے چیزوں کو، اور اس کے پاس ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں، وہ بے شک پھر خرید لیں، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تھینک یو سر، آپ کا بہت شکریہ۔